إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی، بادشاہی، شہنشاہی ایک اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو ساری کائنات کے انسانوں کا اکیلا ایک مشکل کشا اور حاجت روا ہے، ہم سب کی بگڑیاں بنانے والا، ہم سب کی بیڑیاں پار کرنے والا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام ہو احمد مصطفیٰ منبع خدا پیکر صبر و رضا، شفیع المذنبین، سید المرسلین، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام الزاہدین، امام المجاہدین، خاتم النبیین، والی بطحہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر عزیز بھائیوں، واجب الاحترام بزرگ حضرات، معززات، محترمات، ماں اور بہنوں، آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں کچھ انتہائی اہم معاملات اور مسائل آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا کہ جنہیں سمجھنا اور کچھ چیزوں سے بچنا ہمارے لیے بے پناہ ضروری ہے۔ کن چیزوں سے ہم اللہ کا قرب پاتے ہیں، کن وجوہات پر ہم اللہ کے سے بڑا دور ہو جاتے ہیں اور اللہ ہمیں پسند ہی نہیں کرتا اور جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارا یوں تو موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسلہ وار چل رہا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام، آپ کی شان، آپ کی عزت، آپ کی عظمت، آپ کی بلندی، آپ کی رفعت، یہ بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں اور آپ علیہ السلام کے فرامین بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 خصلتیں ایسی ہیں، 40 خصلۃ اعلاہن منیحۃ العنز ما من عامل یعمل بخصلۃ منها رجاء ثوابها وتصدیق موضعها الا ادخلہ اللہ بها الجنہ۔ یہ روایت مستدرک حاکم کی صحیح روایت۔ 40 خصلتیں ایسی ہیں
کہ ان 40 میں سے ایک خصلت بھی جس آدمی میں پائی جائے جنت کے علاوہ اس کا کوئی بدلہ ہی نہیں ہے۔ 40 خوبیاں ہیں، چلے 40 کی 40 جمع نہ ہو، ایک خوبی بھی اس میں اگر آ گئی تو اس کا ثواب اور اجر یہ ہے کہ اللہ اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور ان 40 خوبیوں میں جو سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑی خصلت اور خوبی ہے وہ کسی کو دودھ دینے والی بکری کا تحفہ دینا۔ کوئی شخص کسی کو اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کی نیت سے، اللہ سے اجر پانے کے لیے دودھ دینے والی بکری ہدیے میں دیتا ہے، تحفے میں دیتا ہے، یا کوئی غریب ہے، لاچار ہے، مسکین ہے، حالات بھی جانتے ہیں، معاملات بھی جانتے ہیں، اگر آپ نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا، مستدرک حاکم کی صحیح روایت ہے، اللہ اس کے بدلے آپ کو جنت عطا فرمائے۔ اب دیکھیں اس کی کتنی کوئی بڑی قیمت ہوگی، جس کے پاس اللہ نے جسے مال دیا، جسے اللہ نے رزق دیا، جسے اللہ نے پریشانیوں سے بری کر دیا، اس کے لیے یہ کام کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ لیکن رکاوٹ یہاں آتی ہے کہ بے شک وہ میرا رشتہ دار ہے لیکن میری تو اس کے ساتھ بول چال ہی نہیں، بے شک وہ ماڑا بندہ ہے، غریب آدمی ہے، مسکین ہے، لیکن ہے بڑا تلخ سا، ہے بڑا عجیب سا، یار اسے دینے سے بہتر ہے کہیں اور دے دو۔ یہ وہ معاملات ہیں جو ہمیں اللہ کی رحمت سے ہزاروں میل دور کرتے۔ جب اللہ کو دیکھا تو پھر انسان کے معاملات کی کیا حیثیت؟ اگر اجر اللہ سے لینا پھر اس کے ساتھ بنتی ہے نہیں بنتی، اس نے زیادتی بھی کی ہے، اس نے ظلم بھی کیا ہے، اس نے برا بھی کہا ہے، آپ کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھے حدیث یاد کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اتخذی غنما فإن فیہا برکہ۔ یہ صحیح بخاری کی روایت کہ بکری پالو، بکریاں رکھو، اس لیے کہ اللہ نے اس مال میں بے پناہ برکت رکھی ہوئی، اللہ نے ان جانوروں میں برکت رکھی۔ اتخذی غنما، لوگو بکریاں رکھو، فإن فیہا برکہ، کہ اس میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی۔ آپ دیکھیں بکری 2 یا 3 بچے جنتی ہے، محدث ایک کہتے ہیں میں نے عجیب معاملہ دیکھا، بکریاں دن رات ذبح ہوتی ہیں، ہم ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں، اور 2 یا 3 بچے وہ جنتی ہے، لیکن آپ اس کے بدلے میں کتوں کو دیکھیں، کوئی اسے ذبح نہیں کرتا، کوئی اسے کھاتا نہیں، اور وہ بے پناہ بڑے نظر آتے ہیں۔ اس کے باوجود کہ اللہ نے یہ اپنی برکت دکھائی ہے کہ یہ 2 یا 3 بچوں کو جنم دیتی ہے، اور سارا سال لوگ کھاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، پالتے ہیں، پھر بھی یہ کثیر تعداد میں نظر آتی، پھر بھی یہ زیادہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک موقع آیا کہ عرب میں لوگ اونٹوں اور بکریوں والوں کے درمیان بحث ہو گئی۔ بکریوں والوں نے کہا کہ ہم اعلیٰ ہیں، ہم اچھے ہیں، ہمارے پاس بکریاں ہیں۔ اونٹ والوں نے فخر کیا، یہ تم بکریاں لیے بھرتے پھرتے ہو، ہمارے پاس تو اونٹ ہے، ہمارے پاس تو بڑے جانور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ علیہ السلام نے جب سنا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اس بات پر فخر کرتے ہو کہ تمہارے پاس اونٹ ہے، حالانکہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس حال میں نبوت عطا فرمائی کہ وہ بکریاں چرایا کرتے تھے،
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس حال میں نبوت عطا فرمائی کہ وہ بکریاں چرایا کرتے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی اور میں اجیاد نامی جگہ پر اپنے گھر والوں کے لیے بکریاں چرایا کرتا تھا، تم کیسے بکر کر سکتے ہو؟ خیر یہ حدیث ہے، جو اپنے گھر میں بکری رکھتا ہے برکتوں سے اللہ اسے مالا مال کرتا ہے، یا کسی کو دودھ دینے والی بکری کا تحفہ دیتا ہے تو یہ وہ خصلت ہے جس کے بدلے میں اللہ اسے جنت عطا فرماتا۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا من غسل میتا، لوگو یہ روایت مستدرک حاکم میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، من غسل میتا فکتم علیہ غفر اللہ لہ 40 مرۃ۔ اب ایک شخص ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہماری برادری ہے، کوئی بزرگ فوت ہو جاتا ہے اور پورے رشتہ دار ڈھونڈ رہے ہیں کہ امام مسجد کو لائیں، مسجد کے خطیب سے رابطہ کریں، اور پورے علاقے میں پوچھا جا رہا ہے یار یہاں پہ کوئی غسل دینے والا ہے؟ چلیں جی غسل میں ہی دے لیتا ہوں، مجھے کوئی طریقہ ہی بتا دے۔ جس کی زندگی 40 برس 30 برس یا 50 سال یا 60 برس گزر گئی اور اس نے کبھی کسی میت کو غسل ہی نہیں دیا، اسے پتہ ہے وہ کتنے بڑے ثواب سے محروم ہے، کتنے بڑے اجر سے وہ محروم ہے، کہ جسے غسل دینا بھی آتا ہے لیکن وہ کبھی پیشکش ہی نہیں کرتا، بھائی اگر آپ اجازت دیں تو میت کو میں غسل دے دوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے کفن پہنا دوں۔ ہم پیچھے کھڑے ہوتے، ہم نے اپنے لوگوں میں بھی دیکھا، ہاتھ باندھ کر کھڑے، پتہ کریں جی کون غسل دینے والا، عورت فوت ہو گئی تو پتہ کریں جی کون سی عورت ہے، پورے علاقے میں جائیں اور ڈھونڈیں جو اس عورت کو غسل دے۔ جبکہ اہمیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل میتا، جس نے کسی میت کو اللہ کی رضا کے لیے غسل دیا، من غسل میتا، وہ کوئی میت، یعنی وہ اپنے میں سے ہے کسی کی یا غیروں میں سے ہے، وہ برادری ہے یا غیر برادری، وہ رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار، اس کے ساتھ آپ کا کوئی لین دین ہے یا بالکل نہیں ہے، کسی مسلمان میت کو جس نے غسل دیا فقتم علیہ، اور کوئی عیب دیکھا تو اس نے چھپا دیا، لوگوں کو نہ بتایا، یہ اتنا بڑا کام ہے، غفر اللہ لہ 40 مرہ، وہ ایک بار میت کو غسل دیتا ہے اللہ اسے 40 مرتبہ معاف فرماتا، 40 بار اللہ اسے معاف کرتا ہے، 40 بار غلطی ہوئی، جا تجھے معاف کیا اور تو نے تو میرے بندے کو غسل دیا تھا، پھر گناہ ہوا، پھر رب نے کہا تجھے معاف کر دیا اس لیے کہ کسی مسلمان کو تم نے غسل دیا تھا، پھر گناہ ہوا، پھر غلطی ہوئی، اللہ نے پھر معاف کر دیا اس لیے کہ اپنے مسلمان بھائی کو ایک وقت میں اس کی میت کو تو نے غسل دیا تھا، 40 مرتبہ اللہ خود معاف کرتا۔ ایک تو ہے نا کہ معافی مانگنا، معافی مانگتے اللہ تو معاف کر دے اور امید ہوتی ہے اللہ معاف کر دے گا، ایک یہ کام ہے ایڈوانس اللہ فرماتا ہے 40 مرتبہ تیرا رب تجھے معاف کرتا، اتنا بڑا کام کیا، ومن کساہا کساہ اللہ منہ استبرق۔ اب کفن دینا کتنی سی بات، اگر دینا آتا ہو تو اس کے بدلے میں اجر کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جس نے اپنے مسلمان بھائی کی میت کو کفن پہنایا میں اللہ اسے جنت کا ریشمی لباس پہناؤں، اس کے بدلے میں جنت کا لباس، اس کے بدلے میں جنت کا سوٹ تمہارے لیے تیار۔ میرے بھائیوں یہ پیشکش کون کر سکتا؟ اگر بوڑھے ہو جائیں یا میرے جوان بھائی ہمیں پتہ ہی نہیں میت کے کپڑے کس طرح اتارنے، ہمیں تو یہ نہیں پتا میت کو غسل کیسے دینا ہے، ہم تو جانتے ہی نہیں،
کفن کیسے پہنایا جاتا ہے، یہ 3 چادریں کس طرح لپیٹی جاتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، اللہ سے کیسے معافی مانگے گی؟ اور جسے یہ کام آتا ہو وہ تھوڑی سی رنجش پہ کہتا ہے غسل دینے کی بات کرتے ہو، وہ مر گیا میں تو اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے بھی نہیں جاؤں، میں تو ان کے گھر نہیں جاتا، وہ مر گیا۔ اگر کسی عام مسلمان کی میت کو غسل دیا جائے اللہ 40 مرتبہ معاف کرتا ہے، یہی بھلائی اگر کسی رشتہ دار کے ساتھ کی جائے تو سوچئے رب کیا انعام کرے گا، یہی بھلائی اگر کسی اپنے کے ساتھ ہو جائے۔ اور ہمارے بھائی، افسوس کی بات یہ ہے کہ کیا اس حدیث کا نہیں پتہ اذا مات صاحبکم فدعوہ ولا تقعوا فیہ، لوگو اگر تمہارا کوئی بھائی، تمہاری کوئی بہن، تمہارا کوئی رشتہ دار، تمہارا کوئی عزیز وہ دنیا سے چلا گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو، اس کے پیچھے نہ پڑو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو مر گیا ہے زندگی بھر کبھی اس کی برائی بیان مت کرنا، کبھی اس میں سے عیب نہ نکالنا ہو یہ تو ایسا تھا جی، اور اللہ سے ڈر ہی نہیں لگتا، ہزاروں ایسے ملیں گے، یار مر تو گیا ہے لیکن ایسا اور ایسا تھا، وہ عورت مر تو گئی ہے لیکن وہ بھی ایسی اور ایسی تھی، اس میں یہ بھی عیب تھا، اس مرد میں یہ بھی عیب تھا، وہ یہ بھی کرتا تھا، وہ بھی کرتا تھا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے مرنے والے کو چھوڑ دینا، مرنے والے کو معاف کر دینا۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر مرنے والے کا تم نے عیب بیان کیا، لوگ یہ کہتے ہیں، عورتیں بھی کہتی ہیں، ہم بھی ہزاروں کے ساتھ تعلق ہے، مختلف برادریوں میں، مختلف دوستوں میں، کہیں جنازے پڑھانے، کہیں بیمار پرسی کرنا، کہیں ملنے کے لیے جانا، تعزیت کے لیے جانا، او جی میں نے کوئی ایسا الزام تو نہیں لگایا، او چلے اس میں یہ عیب تھا تو میں نے بتایا، اس میں یہ غلطی تھی تو میں نے بتائی ہے، میں نے کوئی اپنی طرف سے بات تو نہیں کی۔ مردار کھانے سے برا کام ہے یہ، مردار کھانے سے۔ مجھے دنیا کا کوئی آدمی آپ دکھائیں کہ کچرے کے ڈھیر پر بکری مردہ حالت میں پڑی ہوئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے اور بدبو آ رہی ہے، ناک لپیٹے ہوئے صحابہ کرام نے کہ جلدی سے گزر جائے، آپ نے فرمایا کوئی ہے ایسا جو اس متعفن زدہ اور بدبودار اور کب کی مری ہوئی جو بکری ہے اور اس کے جسم پر کیڑے رینگ رہے ہیں، کوئی ہے جو ہمت کرے اس گوشت کو کھانے کی؟ عرض گزار ہوئے اللہ کے رسول علیہ السلام کون اس کا گوشت کھا سکتا ہے جسے دیکھ کر کراہت ہو رہی ہے، جسے دیکھ کر اندر کا جو پہلے کھایا وہ باہر آنے کو ہے، کہ جہاں دم گھٹ رہا ہے اتنی بدبو آ رہی ہے، اسے کون کھا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے بات کرتا ہے اس سے بھی زیادہ بدبودار گوشت کھاتا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ برا کھاتا ہے، اس سے بھی برا ہے وہ کہ جو کسی مردہ کو کھاتا۔ بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کیا تمہیں یہ پسند ہے؟ آپ کے سامنے میت پڑی ہے، میت پڑی ہے اور کوئی شخص چھری لے کر آگے بڑھے کہ جو میت پڑی ہوئی ہے میں اس کے بازو کا تھوڑا سا گوشت اتار کے کھانا چاہتا ہوں، لوگ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ کوئی ہے ایسا جو خنجر لے کے میت کے پاس آئے کہ تھوڑا سا میں اس کا جسم کا حصہ کاٹ کے کھانا چاہتا ہوں؟ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا مردہ بھائی کا گوشت کھانا اور غیبت کرنا یہ ایک برابر ہے، یہ ایک برابر ہے۔ اور پھر اللہ نے روکا اس لیے کہ اگر آپ غلطی سے کسی کی غیبت کر بیٹھے، یہ ہوتی کیا ہے؟ یہ بہت بڑا معاملہ ہے، زندوں کو بھی معاف نہیں کیا جاتا، مردوں کو بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف خود پوچھی، کیا تعریف ہے بتاؤ؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، ایک کہنے لگا جی جو عیب پایا جاتا ہو وہ عیب بیان کرنا یہ تو غیبت نہیں ہے۔ فرمایا یہی غیبت ہے جس میں جو برائی پائی جاتی ہے
اسی کو بیان کرنا تو غیبت کہلاتا ہے۔ اگر اس میں وہ جرم نہیں ہے اور تم نے لوگوں کو بتایا، پھر تو تم نے الزام لگایا ہے نا اس کے اوپر۔ جو اس میں موجود ہے وہ بتا دینا غیبت کہلاتا، وہ بتا دینا غیبت ہے۔ ہاں ایک موقع صرف ہے کہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، کوئی لڑکا نشئی ہے، نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، چرس پیتا ہے، افیون کھاتا ہے، کوئی اس طرح کا برا کام، جوا کھیلتا ہے اور رشتہ داری کا معاملہ طے پا رہا ہے، آپ بیٹی والوں کو جا کر یہ بتانے پر غیبت نہیں ہے، نہ گناہ ہوگا کہ اپنی بیٹی اس کے ہاتھ میں نہ دو، یہ جواری ہے، یہ شرابی ہے، یہ جوا کھیلتا ہے، یہ نشہ کرتا ہے، اس نے اپنا کچھ نہیں بنایا، اور اگر تم اپنی بیٹی اس کے ہاتھ میں دو گو، اس نے تو مرنا ہی مرنا ہے، تمہاری بیٹی کو بھی لے مرے گا۔ صرف اس بات کی اجازت دی جاتی ہے یہاں معاملہ ہو تو بتا دینا۔ اور آپ نے اس لیے میت کی بات چل رہی تھی، فرمایا جب مر جائے اللہ کا واسطہ تمہیں دیتا ہوں، اس کے بارے میں کبھی بیان مت کرنا، اس کا عیب نکال کر لوگوں کے سامنے مت رکھنا، اس کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دینا۔ کیوں کہ اگر زندہ آدمی کی تم نے برائی بیان کی اور پھر دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا، تم رونے لگے، ڈرنے لگے، یار میں نے اس کی غیبت کی ہے، اس کے بدلے میں قیامت کے دن یہ نہ ہو میں جہنم میں جا گروں، آپ اس کے گھر چلے جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اس سے معافی مانگ لیتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، پاؤں پہ گرتے ہیں، معافی وہ آپ کو دے دیتا ہے، خلاص معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن اگر میت کی آپ نے برائی کی ہے تو مجھے بتائیں کہ معافی کس سے مانگیں گے؟ وہ تو دنیا سے چلا گیا، آپ نے اس کی برائی بیان کی، اب قبر میں وہ سن نہیں سکتا، وہ دیکھ نہیں سکتا، اب قیامت کے دن تمہاری ساری نیکیاں اللہ قیامت کے دن اسے دے گا جو قبر میں پڑا ہوا تھا اور تم دنیا میں اس کے عیب بیان کر رہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں میرے بھائیوں، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ کسی مردہ کی برائی بیان کرنا اپنے ہاتھوں سے اپنی نمازیں ضائع کرنا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنا صدقہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ سب کچھ برباد کرنا ہے، کیونکہ یہ حدیث ہے، یہ شریعت ہے، یہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے کہلوایا۔ قیامت کے دن پھر اس کی نمازیں دی جائے گی، پھر اس کی نیکیاں دی جائیں گی۔ اب قبر میں پڑا تو وہ آپ کو معاف نہیں کر سکتا، اس لیے اگر کوئی دنیا سے چلا جائے آپ اس کی اچھائیاں بیان کریں۔ حدیث بھی یہ ہے کہ آپ اس کی اچھائیاں بیان کریں، آپ اس کے اچھے کاموں کا ذکر کریں۔ اگر آپ اس کی کسی بری عادت کو جانتے ہیں اسے اپنے دل میں دفن کر دیں کہ میں یہ لوگوں کو نہ بتاؤں، اگر بتایا تو معافی کا حق قیامت کے دن اسی کو ہوگا۔ اللہ تو یہ کہے گا کہ اس سے اپنا معاملہ نمٹاؤ، اور وہاں کیا ہے؟ وہاں نیکیاں دی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں اب نہ پیسہ چلنا ہے، نہ درہم و دینار ہے، نہ آپ کے پاس کچھ ہے، بلکہ مرتے ہوئے سارے پیسے نکال لیے جاتے ہیں، کپڑے تک بھی اتار دیے جاتے ہیں۔ آپ کیا لے کر گئے؟ یا نیکیاں یا لوگوں کی برائیاں؟ قیامت کے دن اس کی دو زبانیں ہوں گی، اللہ اس کی دو زبانیں لٹکائے گا، جو ادھر کی بات سنتا ہے پھر ادھر جا کے کرتا، جو ادھر سے سنتا ہے پھر ادھر آ کے کرتا۔ اور اس کے بارے میں بھی اللہ نے فیصلہ دیا۔ یہ جن باتوں کو ہم معمولی سمجھتے، خاص طور پر اگر میری بہنیں یہ خطبہ سن رہی کہ عورتیں بات کرتی ہیں اور کس قدر غیبت ہوتی ہے اور انہیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا فیصلہ آ گیا، اور لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمے، اللہ کے فیصلے کبھی بدلہ نہیں کرتے۔ اللہ کو کوئی نہیں کہہ سکتا دنیاوی معاملات کی طرح جی ذرا نظر ثانی کر لیں، آپ نے یہ فیصلہ کیا لیکن اب 10 لوگ اور آ گئے، ذرا مہربانی کر دیں، ذرا نظر ثانی کریں، ذرا فیصلے کو تبدیل کریں۔ کلیئر فیصلہ ہے اللہ کا، جو چغلی کرتا ہے وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ اللہ نے جنت اس کے لیے حرام کر دی ہے، ادھر کی بات سنی ادھر جا کے کر دی۔ اب میں اور لوگ کہتے ہیں میں تمہارا خیر خواہ، تو میں بتاؤں فلاں محفل میں بات کیا ہو رہی،
میں تمہیں بتاؤں فلاں جگہ پہ ہم رکے، فلاں آدمی تمہارے بارے میں کیا کہہ رہا، ایسا شخص اللہ کا فیصلہ ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو جنت میں نہیں جائے گا وہ کہاں جائے گا؟ وہ جہنم میں ہی جا کر گرے گا۔ دوسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قیافہ شناسوں کے پاس جاتا، خاص طور پہ میرے نوجوان بھائی جو 18، 20، 25، 30 سال کی عمر میں کبھی چلتے چلتے انہیں خیال آ بھی جاتا ہے یار یہ طوطا فال والا بیٹھا ہے، چلو یار مذاق میں ہی اسے 50 روپے یا 20 روپے دیتے، دیکھتے ہیں طوطا میرے لیے کیا نکالتا، یار یہ نجومی ہے، اب مجھے تو پتہ بھی ہے کہ یہ کام اتنا صحیح نہیں ہے، چلو مذاق میں ہی، میں کون سا اس کے اوپر ایمان رکھتا ہوں، چلو 20-30 روپے کی بات ہے، دوستوں نے بھی ہاتھ دکھایا، ادھر وہ اپنا ہاتھ آگے کرتا ہے، ادھر رب کہتا ہے 40 دن تک میں تیری کوئی نیکی قبول نہیں کروں گا، نہ تمہاری نماز قبول ہے، 40 دن تک تو روزے رکھتا رہے، ایک بھی روزہ قبول نہیں، تو صدقہ دے وہ قبول نہیں، زکوٰۃ دے وہ قبول نہیں، حج کرے وہ قبول نہیں، عمرہ کرے وہ قبول نہیں، تم نے ہاتھ آگے بڑھایا کیسے؟ اور ایک روایت میں یہ ہے جو کسی نجومی کے سامنے ہاتھ آگے کرتا ہے اس نے میں محمد پر اترنے والے قرآن کا انکار کر دیا۔ کتنا بڑا گناہ، کتنا بڑا کہ ادھر شوق میں طوطا فال نکلواتے ہیں، ابھی اس کو پیسے نہیں، طوطے نے چونچ میں ابھی کارڈ نہیں پکڑا اور آپ پر حد کیا لگی ہے، آپ نے محمد عربی پہ اترنے والی شریعت کا انکار کر دیا۔ نعوذ باللہ، جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دے بتائیں اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ چوتھی بات، 40 کے عدد میں جس نے شراب پی، اللہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ 40 دن تک کسی چیز میں ایک قطرہ بھی شراب کا اس نے جان بوجھ کر شامل کیا، اور اگر وہ توبہ کرے اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا، وہ دوسری بار پھر پیتا، پھر اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا، وہ تیسری بار پھر شراب پیتا، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا، اور جب وہ چوتھی بار شراب پیتا، چوتھی بار جب اس نے شراب پی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کیا فرمایا؟ چوتھی بار شراب پینے پر اللہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرتا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ چوتھی مرتبہ جو شراب پیے اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس حالت میں اگر وہ مر جاتا ہے بے ایمانی کی موت مرتا، اور چوتھی بار ایسا کرنے والا، ایک بار شراب پی، توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کر لی، ٹھیک ہے تجھ سے غلطی ہوگی میں تیری توبہ قبول کرتا ہوں، دوسری بار پھر دوستوں میں بیٹھا، پھر یاروں میں بیٹھا، پھر محفل میں بیٹھا، یار مجھے پتا ہے تم عادی تو نہیں ہو، چلو یار ہمارے ساتھ بیٹھے ہو، یہ ایک گھونٹ پیو تو صحیح، چلو ہمارے ساتھ بیٹھے ہو یار، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم ذمہ دار ہیں۔ دوسری بار اس نے پھر شراب پی، پھر گھر میں واپس لوٹا، اللہ کا ڈر آیا میں یہ کیا کر بیٹھا ہوں، اللہ کے سامنے رویا، گڑ گڑایا، سجدوں میں پڑا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا۔ تیسری بار پھر ایسا ہوا، پھر اللہ کے سامنے رویا، اب 3 بار کے بعد بات ختم ہو چکی۔ چوتھی بار جب وہ پیتا ہے فَإِن تَابَ لَمْ يُتِبِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَقَاهُ مِن نَهْرِ الْخَبَالِ، اب اس کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہے، سنن ترمذی کی روایت۔ چوتھی بار شراب پی کے توبہ کرے گا، اللہ فرماتا ہے تیری توبہ بھی قبول نہیں ہے، اور اب قیامت کے دن جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی پیپ میں تجھے پلاؤں گا۔ جو جہنم میں جہنمی جل رہے ہوں گے، سڑ رہے ہوں گے، جسم جلتا ہے نا، جسم سے پانی نکلتا، خون بھی نکلتا ہے، ریشہ بھی نکلتا ہے، اللہ فرمائے گا چوتھی بار بھی تو نے شراب پی، اب جہنمیوں کا خون اور پیپ ایک پیالے میں ڈال کر اسے پلایا جائے گا، اور زبردستی پلایا جائے گا کہ اسے پیو۔ یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے،
یہ اللہ رب العالمین نے جو حد جاری کی اس حد سے آگے تجاوز کر رہے ہو۔ یہاں یہ بات نہیں چلے گی کہ شغل میں ہی تو بیٹھے تھے، مذاق میں ہی تو بیٹھے تھے، وہ دوست بیٹھے جی شادی تھی بڑی دور گئے، اب وہ بہت کچھ لے آئے، مرغن غذائیں لے آئے، کباب لے آئے، شراب لے آئے، اور میں تو اس بات سے بڑا بچتا ہوں، دوستوں کے ساتھ پی گیا، دوستوں کے ساتھ چلا گیا۔ لیکن اللہ کے ہاں چوتھی بار توبہ قبول نہیں ہے۔ لیکن اگر چوتھی بار بھی ایسا کر گیا، پھر بھی روتا رہے، ڈرتا رہے اور ساری زندگی اس کے قریب نہ جائے، امام ابو حازم لکھتے ہیں کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیوں کی جڑ کیوں کہا۔ ابو حازم کہتے ہیں، صحیح روایت ہے، کہ ایک بادشاہ نے قتل کی سزا دی ایک مجرم کو، ایک قیدی کو۔ اس نے کہا میرے لیے رحم کی کوئی اپیل ہے، کوئی معاملہ کہ مجھ پر رحم ہو سکے؟ بادشاہ نے کہا یہ جو ایک عورت ہے تمہارے سامنے کھڑی، اسے قتل کر دو۔ کہنے لگا میں نے زندگی میں کبھی مکھی تک نہیں ماری، اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اسے قتل نہیں کر سکتا۔ کہا اس عورت کی گود میں جو بچہ ہے چلو اسے قتل کر دو۔ کہنے لگا جب کسی کو قتل کرنا ہی نہیں، اس بچے کو بے گناہ کو میں کیسے قتل کروں؟ اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے کہا چلو آخری موقع ایک یہ ہے، اس عورت کو اور اس عورت کی گود میں جو بچہ ہے اسے اور اس قیدی کو ایک اکیلے گھر میں تنہا چھوڑ دو، اور ہاں چلو اتنا ہے 4 گھونٹ شراب پی لو۔ سوچتا ہے کہ بچے کو قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ، اس کے بدلے تو بخشا ہی نہیں جاؤں گا۔ عورت کو قتل کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے، اس کے بدلے میں 4 گھونٹ یا 5 گھونٹ شراب ہے، چلو یہ پی لیتا ہوں، قتل سے تو بچ جاؤں گا۔ ابو حازم کہتے ہیں اسے اکیلا چھوڑا گیا، شراب اس کے سامنے لائی گئی، وہ شراب پیتا ہے، جب نشہ اس پہ چڑھتا ہے وہ اس عورت سے زنا بھی کر لیتا ہے، اس عورت اور بچے دونوں کو قتل بھی کر دیتا۔ اس نے کہا دیکھو اس لیے اسے ام الخبائث کہا گیا کہ اس کا پینے والا پھر ماں، بہن، بیٹی کی تمیز بھول جاتا ہے، اور پھر اس سب سے بڑی وعید کیا، رب کی رحمت سے ہی دور چلا جاتا۔ اور اس کے بعد ہوگا کیا کہ قیامت کے دن یہ پیپ اور خون اس کو دیا جائے گا کہ یہ پیو۔ حضرات اس کے بعد ایک اور معاملہ جو آپ کے ذمے ہے آپ نے کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص دنیا سے چلا جاتا ہے، اور ہمیں ہمیشہ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اپنا کوئی رشتہ دار ہو تو ہم تبھی جائیں، اپنا کوئی جاننے والا ہو ہم تبھی جائیں، جس کے ساتھ لین دین یا تعلق ہو ہم تبھی جائیں۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ کا وعدہ ہے جس کی نماز جنازہ میں 40 مواہد شامل ہو جاتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اللہ کا وعدہ ہے ان 40 بندوں کے آنے کی وجہ سے اللہ میت کے گناہ معاف کر دیتا، اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا، اس شرم سے، اس حیا سے کہ اس کی نماز جنازہ میں وہ آئے ہیں جنہوں نے کبھی میرے ساتھ شرک نہیں کیا، جنہوں نے میرے علاوہ کسی کو اللہ نہیں مانا، جنہوں نے میرے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہیں کہا، جنہوں نے میرے علاوہ کسی کو حاجت روا نہیں کہا، جنہوں نے میرے علاوہ کبھی تصور نہیں کیا کہ وہ بھی اولاد دے سکتا ہے، وہ دھاگا پہننے سے بخار صحیح ہو سکتا ہے، وہ فلاں دربار سے کڑا پہننے سے میری معذوری ختم ہو جائے گی، وہ فلاں دربار کے باہر جو بیر کا درخت ہے وہ بیر اگر میری جھولی میں گرے گا تو مجھے بیٹا ہوگا۔ جس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، مواہد کا لفظ ہے توحید پرست، جو صرف ایک اللہ کو ہی مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتا ہے، اور جو اس کے جنازے میں چلا گیا۔ ایک اگلی روایت میں کیا آتا ہے، اگر 40 نہیں تو 10 آ جائیں، اگر 10 نہیں 2 مواحد بھی شامل ہو گئے اللہ اس میت کو معاف کر دیتا۔ یار اتنا وزن کہ 40 کی بات ہوئی، حضور 40 نہ ملے تو 10 آ جائے، 10 نہ ملے 1 کروڑ اس میں مشرک کھڑا ہے اور 1 یا 2 بندے مواحد کھڑا ہے، اللہ توحید والے کی لاج اتنی رکھتا ہے، تو آ گیا ہے میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔
تو وہ ہے جس نے مجھے اللہ سمجھا۔ اللہم انا نعلم بانت اللہ، اللہ ہم جانتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ تو اللہ ہے، تیرے علاوہ کوئی اللہ نہیں۔ ساتویں بات، اس 40 کے عدد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ السلام دعا فرماتے، دیکھیں مال ہونا، دولت ہونا یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ نے اسے مال خیر کہا۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر، کہ صحابہ آپ سے سوال کرتے ہیں ہم کیا خرچ کریں؟ اللہ فرماتے ہیں اس خیر سے جو خرچ کر دو تمہارے پورے مال کو ہی خیر کا نام دے دیا، تمہاری نیت کی وجہ سے۔ یہ مال دو طرح کا ہے، ایک تو آپ کے پاس آیا اور اللہ کی یاد ہی اس نے بھلا دی، یہ قیامت کے دن سانپ بن کے اس آدمی کے گلے میں لٹکایا جائے گا، یہی مال ہوگا۔ آدمی آگے آگے اور یہ سانپ بن کر پیچھے پیچھے ہوگا کہ میرے لیے تو تو نے رب کو بلایا، میرے لیے تو تو نماز نہیں پڑھتا، کہ گاہک نہ چلا جائے۔ ایسا تو ہوتا ہے نا کہ یار اب تو گاہک آئے ہیں، چلے اس سے مجھے کوئی 1000 2000 10,000 مل جائے گا، نماز بعد میں پڑھیں گے۔ یہی تو وہ چیز ہے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، یہ اللہ نے ذکر کیا، اس کے لیے بھی ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، جو مال کو جمع کرتا رہا اور گنتا رہا اور حساب لگاتا رہا کہ اب کتنا ہے، اب کتنا ہے، اب کتنا۔ اور ایک مال اسے اللہ کی جنت میں لے جاتا ہے، وہ مال تھا کہ وہ کسی کو دیکھتا تھا تو اس کا دل نرم پڑ جاتا، یار اللہ نے مجھے دیا، اللہ نے مجھے دیا، میرے پاس تو یہ رہنا نہیں، میرے پاس تو یہ ہے نہیں، میرے پاس تو کتنا رہے گا یا میں کتنا جیوں گا، چل اللہ نے دیا ہی اس لیے ہے کہ اس میں سے میں مسکینوں کو دوں۔ کس کو دینے والے آپ؟ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جنہیں اللہ نے دنیا کی نعمتوں سے محروم رکھا، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری مائیں بھی سنیں، کہ جو کوئی اپنے خاوند سے یہ کہہ جائے کہ تم نے کمایا ہی کیا ہے کہ ہمارے پاس گھر تک نہیں، کرائے کے گھروں میں مجھے لیے پھرتے ہو، تمہاری حیثیت ہی نہیں کہ ہمیں 2 مرلے کا گھر لے دو۔ کوئی میری بہن اپنے خاوند سے کہے کہ وہ فلاں عورت فلاں دیکھو وہ راز کر رہی ہے اور تم جیسا غریب وہ میرے پلے آن پڑا، یہ باتیں گھروں میں ہو جاتی ہے، لیکن حیثیت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی گزرتا، بڑا امیر ہے، بڑا مالدار ہے، آپ نے فرمایا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صحابہ نے گردن گھما کر دیکھا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں پوچھ لے، یہ تو سردار ہے، امیر آدمی ہے، دولت میں کھیلتا ہے، سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ وہ ہے کہ اگر یہ سفارش کرے اس کی سفارش قبول کی جائے گی، کہ جناب آپ نے کہہ دیا ہے، آپ کی بات تو رد نہیں ہوگی، اگر یہ رشتہ طلب کرے رشتہ دیا جائے گا۔ اور یہاں آن کر بہت سارے مسلمان، بہت سارے بھائی، یار دیکھو لڑکا امیر ہے نا، اپنی دکانیں ہیں، اپنا مال ہے، اپنا پیسہ ہے۔ آج کا میں عرض کر چکا جمعہ صرف ان مسائل پر کہ ہم کہاں جاتے کہ بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، سب سے پہلے کیا پوچھتے ہیں؟ میں بھی شاید اللہ نہ کرے کہ ان میں ہوں، خدا نہ کرے کہ آپ میں وہ سوچ والا ایک بھی بیٹھا کہ کیا کرتا ہے؟ پہلے بتائیں پراپرٹی کتنی ہے، پہلے بتائیں دکانیں کتنی، پہلے بتائیں ماں باپ اس کے کیا کرتے، پہلے بتائیں وہ مل اونر ہے، وہ بزنس مین ہے، یہ بتائیں اس کا گھر اپنا ہے یا ذاتی ہے۔ یہ ساری باتیں میرے مشاہدے اور تجربے کی ہیں۔ لوگ ہمیں بھی رشتے کے لیے کہتے کہ آپ پتہ کریں، اور جب یہ کہا جائے وہ ایک لڑکا ہے، امید ہے وہ آپ کو پسند آئے گا، رشتہ ہو جائے گا، قاری صاحب اس کا گھر اپنا ہے یا نہیں، اس کی دکان اپنی ہے یا نہیں، فیکٹری اپنی ہے یا نہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے دین دیکھنا، دین ہے تو سب کچھ آ جائے گا، اور ہماری اول ترجیح وہ پیسہ ہے۔
اول ترجیح مکان اپنا ہے یا نہیں؟ کیا اپنا مکان آپ کی بیٹی کی خوشی کا ضامن بن سکتا ہے؟ کیا آپ کی بیٹی کی خوشی کی ضامن اس کی دولت بن سکتی ہے؟ اگر وہ اسے خوش ہی نہ رکھے، اگر اس سے کلام ہی نہ کرے، اگر دن اور راتیں وہ باہر گزارنا شروع کر دے کہ امیر ہے، عادتیں بگڑی ہوئی ہے، بیٹی کہے گی میرے باپ نے مجھے جیتے جی جہنم میں ڈال دیا۔ صحابہ کرام کہنے لگے حضور یہ رشتہ مانگے تو کوئی اس کو انکار نہ کرے۔ یہ جب بات کرتا ہے تو سارے خاموش ہو کر سنتے ہیں، یعنی بڑا معزز آدمی، مالدار بڑا ہے، آپ خاموش ہو گئے۔ پھر ایک گزرا، ہائے جو ہماری نظر میں بھی اب اس دنیا کے رواج میں واقعتاً نہیں بیچارہ ہوتا، وہ کپڑے بڑے مناسب سے، جوتا بڑا مناسب سا، پریشان حال گزر رہا، بڑی مشکل سے ایک وقت کی روٹی کمانے والا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضور اس کا کیا پوچھنا ہے، مسکین آدمی ہے، غریب آدمی ہے، جیسے ہم بھی ترجیح نہیں دیتے حضور یہ بات کرے کوئی اس کی بات نہیں سنتا۔ ہمارے پاس خدا نہ کرے کوئی ایسا تو نہیں آیا کہ جو آپ کے ماننے والے کا سب سے غریب آدمی ہے اور آپ کے پاس آ کر اس نے بات شروع کی، کلام شروع کی، کہیں آپ رخ پھیر کر چلے تو نہیں گئے، کہیں آپ نے اس کا مذاق تو نہیں اڑایا؟ جتنی دیر وہ ٹھہرا رہا اتنی دیر کیا آپ ٹھہرے رہے؟ کیا آپ اسی طرح اس کو عزت دیتے ہیں جس طرح ایک امیر آدمی کو عزت دیتے؟ صحابہ کہنے لگے حضور یہ بات کرے تو کوئی اس کی بات نہ سنے، یہ رشتہ مانگے تو کوئی اس کو رشتہ نہ دے۔ آج یہ معاملات ہیں خاندانوں میں، برادریوں میں، آپ اسے اپنے دل پر لکھ کر لے جائے۔ وہ لڑکا کیا کرتا ہے؟ لڑکا تو اچھا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن کا حافظ بھی ہے، حافظ قرآن کو تو ٹسکرے کی جاتی ہے، طنز کیا جاتا ہے، یہ بیڑا غرق کر دیا اس باپ نے اپنے بیٹے کی زندگی کا، لو مولوی بنا دیا ہے، ساری زندگی دو دو روٹیوں پر اس کی زندگی گزر جائے گی۔ یہ کیا کیا ہے؟ لوگ ایم اے بی اے، لوگ کیا کیا کر گئے، یہ اپنے بچے کو مسجد میں ڈال کر مسیتڑ بنا رہا ہے، لوگ مذاق کرتے۔ نبی علیہ السلام سے جب یہ فرمایا گیا کہ نہ اس کی کوئی بات سنے، نہ کوئی اس کو رشتہ دینے کے لیے تیار ہے، اور واقعتاً ٹھیک ہے جی بچہ نیک ہے پر کماتا کیا، پر ہے کیا، اور ماں باپ بھی غریب، یہ بھی غریب، یہ ہمارے لیول کے نہیں، یہ ہمارے سٹیٹس کے نہیں، صرف دنیا کی دولت کو آج سٹیٹس بنایا گیا۔ صحابہ کہنے لگے حضور کوئی رشتہ مانگے رشتہ نہ دے اس کو، اگر یہ بات کرے کوئی اس کی بات سننے کے لیے ٹھہر نہیں سکتا کہ کیا وقت ہی ضائع کرنا ہے، مسکین آدمی ہے، کیا سننا ہے۔ اگر یہ سفارش لے کے جائے لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے، کوئی اس کی سفارش قبول نہیں کرے گا، اور تیری سفارش قبول کرنی ہے تو خود کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سن لو جو پہلے گزرا تھا، اگر پوری کائنات اس جیسے امیروں سے بھر دی جائے، مجھے اللہ کی قسم ہے اس ایک مسکین کا مقابلہ پوری کائنات کے امیر مل کر نہیں کر سکتے۔ جو مقام اللہ نے اس کو دیا، جو اس کا درجہ جو اللہ کے ہاں ہے، اللہ کے ہاں جو اس کی قدر ہے، پوری کائنات کے مالدار جمع ہو جائے اس مسکین کا مقابلہ نہیں کر سکتے جسے کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور انہیں کیا پتا کہ یہ اللہ کے ہاں کس قدر بلند قیمت، انہیں کیا پتا کہ اس کی نماز اللہ کو کتنی پسند ہے، اور انہیں کیا پتا اس کی قرآن اللہ کو کس قدر پسند ہے، انہیں کیا پتا کہ بے پناہ غربت میں سے جب یہ 1 روپیہ نکالتا ہے اللہ اسے اجر اتنا دیتا ہے جیسے اس نے کروڑوں خرچ کر دیے۔ اسے کیا پتا یہ آدھا ٹکڑا کھجور کا جب اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ اس کی کھجور کو اپنے ہاتھ پہ رکھ لیتا ہے، یہ دیکھو میرے بندے نے کس حال میں خرچ کیا۔ اور یہ رب کا پیارا ہے، اللہ کا لاڈلا ہے، اللہ کا قرب پانے والا۔ اس لیے یہ حدیث آئی، آپ نے فرمایا جو مسکین ہوں گے، مسکین وہ امیروں سے 40 سال پہلے اللہ جنت میں پہنچا دے گا ان کو، جاؤ جنت میں جاؤ۔ اور اس کے ساتھ مہاجرین کی بھی کیا عظمت، مستدرک حاکم کی صحیح روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مہاجر جنہوں نے ہجرت کی نا دین کے لیے، اللہ
دوسروں کی نسبت انہیں بھی 40 سال پہلے جنت عطا فرما دے گی۔ اور تم نے میرے دین کے لیے، قرآن کے لیے گھر ہی چھوڑ دیا، تم نے میرے نبی کے لیے اپنے بچوں کو بھی چھوڑ دیا، اور تم نے اپنے چلتے کاروبار کی طرف پلٹ کر نہ دیکھا، میرے نبی کے ساتھ چلے گئے۔ تم نے اپنی زمینوں کی طرف نہ دیکھا، تم نے اپنی جائیداد میں سے ایک سکہ بھی نہ اٹھایا، تمہارے بچوں کو چھین لیا گیا تو تم نے صبر کیا۔ آؤ انصار سے 40 سال پہلے مہاجر جنت میں چلے جائیں، اور ان کے جانے کا معاملہ بھی کتنا عجیب۔ میں حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا کہ جب یہ مہاجر جنت کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو اللہ کا فرشتہ بولے گا تم کون ہو؟ کہیں گے ہم مہاجر ہیں، ہم مہاجر آئے جنہوں نے رب کے دین کے لیے سب کچھ لوٹایا، باپ کو بھی قربان کیا، بچوں کو بھی قربان کیا، بیویوں کو بھی قربان کیا، دولت کو بھی قربان کیا، ننگے پاؤں مکہ سے مدینے چلے گئے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ جنت کا فرشتہ کہے گا اے مہاجرین ویلکم، تم پر سلام ہو، لیکن یہ بتاؤ حساب بھی دے کر آئے ہو کہ نہیں؟ حساب دے کر آئے ہو؟ کیا شاندار جملہ بولیں گے، صحیح حدیث ہے۔ مہاجر مسکرائیں گے، کہیں گے حساب کس بات کا؟ جو دنیا میں تھا وہ سارا لوٹا کر تو یہاں آ گئے، تلواریں ہمارے کندھوں پر تھی اور ہمیں موت آ گئی۔ جنت کے فرشتے تو حساب پوچھتا ہے، حساب کس چیز کا دیں؟ جو دنیا میں کمایا تھا وہ تو نبی کے قدموں میں قربان کر کے آئے۔ اور جنت کا فرشتہ جنت کا دروازہ کھول دے گا، آؤ پھر ہم تمہیں سلام کہتے ہیں، رب کی جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جاؤ۔ وہ کہیں گے کس بات کا حساب؟ کیا قیامت کے دن کے لیے کوئی فکرہ ہے ہمارے پاس کہ حساب دیتے ہوئے ہم بھی رب سے کہہ دیں اللہ جو تیرے نبی کا فرمان سنتے تھے ہم نے بھی اپنا آپ لوٹایا، ہم نے اپنے مال کو قربان کیا، اور مال کیا کوئی ایک خواہش کوئی قربان کر دے، کوئی ایک بری عادت کوئی قربان کر دے۔ اللہ میں جھوٹ بولتا تھا، میں برائی کرتا تھا، میں شراب پیتا تھا، میں جوا کھیلتا تھا، میں غیبت کرتا تھا، بڑی برائیاں۔ جب تیرا قرآن سنتا تھا اللہ میں نے ان عادتوں کو چھوڑا اس لیے کہ اس کے بدلے تو مجھے جنت عطا فرما دے۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ سن لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیر منہ۔ لوگوں یہ اللہ کا وعدہ ہے، اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے کسی برے کام کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے بدلے میں اچھا کام اس کے نصیب میں لکھ دیتا، اللہ اس کے نصیب میں لکھ دیتا۔ اور رات میں پڑھ رہا تھا، امریکہ کا ایک گلوکار تھا، اس کا نام احمد تھا، احمد، اور امریکہ میں وہ گلوکار تھا، گانے گاتا تھا اور بڑی شہرت تھی، بڑی شہرت تھی۔ اور ایک اس کا دوست اس کے پیچھے چل رہا اور اسے کہہ رہا یار خدا کے لیے اسے چھوڑ دو۔ وہ کہتا ہے تو جا، مسجدوں میں جانا تیرا کام ہے، قرآن پڑھنا تیرا کام ہے، میں شہرت کی بلندیوں پر، ڈالر میرے قدموں کے نیچے۔ کہنے لگا جب ایک بار وہ میوزیکل پروگرام میں جانے لگا میں اس کی گاڑی میں گیا بھاگ کر، اور میں نے اس کے گانوں والی ڈسک نکال کے قرآن والی ڈسک لگا دی، قرآن والی ڈسک سی ڈی پلیئر میں رکھ دی۔ اب یہ گاڑی سٹارٹ کرے گا اور اس نے گانے سنتے ہوئے ہی جانا ہے، گانے سنتے ہوئے ہی جانا ہے۔ یہ خالد کی بات ہے، خالد جو جامع الریاض کی جامع مسجد شاہ خالد کا ایک تعلق رکھنے والا، کہنے لگا جب میں آیا دوست میرا چلا گیا، اور جب میں نے گاڑی سٹارٹ کی تو میں تو گانا لگانے لگا تھا، جب میں نے سی ڈی پلیئر کا بٹن دبایا تو مجھے قرآن کی آیت آئی، قرآن کی آیت میں نے سنائی کہ وجاءت سکرۃ الموت، اور موت کی سختیاں برحق ہیں۔ پھر میں سنتا گیا، دل کیا قرآن سنو، کل نفس ذائقۃ الموت، موت آئے گی، موت آئے گی، نہیں تم اس سے بھاگ سکتے۔ خالد کہنے لگا میوزیکل پروگرام تک جاتے جاتے میرا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا، ہائے موت تو آ جا رہی ہے، تو کہاں جا رہا؟ تیرے پاس تو ایک بھی نماز نہیں، تیرے پاس تو ایک بھی روزہ نہیں، تیرے پاس تو قرآن کی ایک دن کی تلاوت نہیں،
میوزیکل پروگرام تک میں گاڑی لے کر گیا، میں واپس آ گیا، میرے قدموں نے ساتھ نہ دیا کہ آج میں ناچوں اور میں گانے گاؤں۔ واپس جب آ رہا تھا، قرآن میری گاڑی میں چل رہا تھا، سامنے میں نے مسجد دیکھی، گاڑی کو روکی، اور اللہ کی قسم ہے میں قدم اٹھا رہا تھا، میرا رب جانتا ہے میں قدم کیسے اٹھا رہا تھا کہ 27 سال میں مسجد نہیں گیا، آج 27 سال کے بعد پہلی بار میں وضو کر رہا تھا، اور شاید اس ٹوٹی سے اتنا پانی نہیں نکل رہا تھا جتنے آنسو میرے آنکھوں سے بہہ رہے تھے کہ میں تو وضو کرنا بھی نہیں جانتا۔ خیر وضو کیا، اور جاتے ہی جب مسجد میں داخل ہوا، یوں قیام کرنے کی بجائے میں سیدھا سجدے میں گر جاتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم میں کب تک روتا رہا، مجھے نہیں معلوم کہ میں اللہ کو کیا کہتا رہا، یا اللہ نیکی تو ایک بھی نہیں کی ہے، میں کون کون سا گناہ گنواؤں، کون کون سی غلطی گنواؤں، اللہ سارے گناہ کر کے آیا، مجھے معلوم نہیں پڑا کب تک روتا رہا، کب تک سجدے میں پڑا رہا۔ اذان کی آواز مجھے سنائی دی، سجدے سے سر اٹھایا، اور پھر میں نے پہلی زندگی کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ خطیب سے ملا، میں نے کہا یوں 27 سال گانوں میں گزار کے آیا۔ اس نے کہا حوصلہ رکھو، جو اللہ کے لیے کسی بری چیز کو ترک کرتا ہے اللہ اس کے بدلے اسے اچھا ضرور عطا کرتا۔ میں نے کہا میرے پاس ہے کیا؟ آواز خوبصورت تھی، اور پھر دل میں آیا کہ عمرہ کر رہا ہوں، اس پیسے کو کیا کرنا ہے۔ عمرہ کرنے گیا، وہاں دوستوں سے ملاقات ہوئی، چلتے چلتے الریاض میں پہنچا، اور پھر ساری زندگی کے لیے کہنے لگا میں نے گلوکاری چھوڑی، گانے چھوڑی، اللہ نے الریاض کی سب سے بڑی مسجد کا مجھے مؤذن مقرر کر دیا۔ کہاں کہ گانے گاتا تھا، کہاں کہ اس کے بدلے میں بہتر، میں سوچتا تھا میرے پاس کیا ایک آواز ہی ہے، لیکن میری اذان اتنی پسند وہاں آئی کہ ساری زندگی کے لیے پھر میں مسجد میں رہا، اور رب نے مجھے مؤذن بنا دیا۔ اور میں نے کہا اللہ تیرے وعدے سچے کہ اگر تیری رضا کے لیے کوئی ایک گناہ ترک کرتا ہے اس کے بدلے میں تو اسے اچھائی کا موقع ضرور دیتا۔ کوئی ایسے معاملات ہم میں ہو، اللہ کی رضا کے لیے بری عادت کو چھوڑنا، اس کے بدلے میں اس دنیا میں ہی اللہ اس سے وہ کام لے لیتا ہے کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔